کسرا کے محل کے 14 کنگوروں کا گرنا اور دریا ساوا کا سوکھ جانا۔ اسی رات میں یہ بات ہوئی کہ کسرا ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ بھوکمپ آیا، جسے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس ایران کا آتش کدہ مجوسیوں کی عبادت کا ستھل جہاں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، بجھنے نہیں دی جاتی تھی اور مجوسی دھرم والے اس کی پوجا کرتے تھے، بجھ گیا۔ اور اسی رات دریائے ساوا عراق دیش کی ایک بڑی ندی سوکھ گئی۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کسرا بہت پریشان تھا۔ اس نے وزیروں اور حکومت کے بڑے ذمہ داروں کو اپنے دربار میں بلا کر مشورہ کرنا شروع کیا۔ اسی بیچ ایک خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسرا کی پیشانی اور بڑھ گئی۔ اسی وقت ایک آدمی جس کا نام موبجان تھا کھڑا ہوا اور کہا، اس رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ عراق کی بڑی ندی سے پار ہو کر تمام ملکوں میں پھیل گئے۔ کسرا بادشاہ نے موبجان سے اس خواب کی تعبیر سپنے کا مطلب پوچھی۔ موبجان نے کہا، شاید عرب کی طرف سے کوئی بڑا حادثہ نئی واقعہ پیش آئے گا۔ کسرا نے تسلی کے لیے نعمان بن منذر جو گورنر تھا کے نام ایک حکم نامہ بھیجا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کے جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک تجربہ کار عالم ودان عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا، میں جو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ عبد المسیح نے کہا، معلوم کیجیے، اگر مجھے معلوم ہوا تو میں بتاؤں گا ورنہ کسی جاننے والے کو بتا دوں گا۔ بادشاہ نے تمام خواب والا واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ اس کی جانکاری میرے ماموں ستیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام سیریا دیش میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود جا کر اپنے ماموں سے ان باتوں کی جانکاری کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستیح کے پاس پہنچتا تو ستیح اس وقت مرنے کے قریب تھا مگر ابھی ہوش و حواس باقی تھے۔ عبد المسیح نے سلام کیا اور کچھ شعر پڑھے۔ جب ستیح نے عبد المسیح کو شعر پڑھتے ہوئے سنا تو اس کی وجہ دیکھ کر کہا کہ تجھ کو بنی ساسانی یعنی بادشاہ کسرا کا خاندان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے میں 14 کنگوروں کے گرنے، آتش کدے کے بجھ جانے، دریا ساوا کے خشک ہو جانے اور موبجان کے خواب کی تعبیر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اے عبد المسیح، خوب اچھی طرح سن لے۔ جب اللہ کے کلام کو خوب پڑھا جانے لگے اور صاحب عصا ہاتھ میں لاٹھی رکھنے والا آ جائے اور وادی سماوا جاری ہو جائے اور دریا شاوا سوکھ جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستیح کے لیے شام نہ رہے گی۔ بنی ساسان یعنی بادشاہ کسرا کے خاندان کے لوگ کنگوروں کی تعداد کے برابر بادشاہت کریں گے، یعنی اس خاندان میں اب صرف 14 آدمی بادشاہت کریں گے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور جو چیز آنے والی ہے وہ آ چکی۔ یہ بات کہنے کے بعد ستیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور بادشاہ سے پورا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ کسرا نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتیں حکومتیں ختم ہونے کے لیے بہت زمانہ چاہیے مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 حکومتیں تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئی اور باقی 4 حکومتیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کے دور میں ختم ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ مسلمانی اور ناف سونڈی کٹی ہوئی تھی۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب اچنبا ہوا اور یہ کہا کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ اسحاق ابن عبداللہ حضرت آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بہت پاک صاف تھے اور بدن مبارک پر کسی بھی طرح کی گندگی نہ تھی۔